آج ہم اجرک کی بات کریں گے، اجرک کی عظمت کی بات کریں گے اور ان لوگوں کی بات کریں گے جن کو اجرک کا کوئی پتہ نہیں، اور ناآشنا لوگ، تاریخ سے ناآشنا، تہذیب سے ناآشنا لوگ جو اجرک کو فقط 2 گز کا کپڑا سمجھتے ہیں۔ یہ فقط 2 گز کا کپڑا نہیں، یہ سندھ کی روح ہے، سندھ کا تقدس ہے، سندھ کی تہذیب ہے، سندھ کی ثقافت ہے اور سندھ کی تاریخ ہے۔ 5000 سال پرانی تاریخ اور تہذیب ہے۔ مونجو دڑو سے نکلے پریسٹ کنگ کا جو بوتا ہے، جو اس کا مجسمہ ہے، اس کے کاندھوں پہ یہی اجرک ہے، اور یہ اجرک احرام مصر سے قبل وہ اپنا تسلسل برقرار رکھی ہوئی ہے، وہ اپنی عظمت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ میں آج اجرک پہ بات کروں گا، اور اجرک کے خلاف جو بد تہذیبی کی گئی ہے اور گھٹیا زبان استعمال کی گئی ہے اور عملی طور پہ جو بے توقیری کی گئی ہے، نہ فقط وہ لیکن اس کا مائنڈ سیٹ اور اس کی لیڈرشپ جو ہے حافظ نعیم صاحب جیسے، ان کو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کا مائنڈ سیٹ، اجرک کی عظمت، سندھی لوگوں کی اجرک سے محبت، آج ہم اس سارے معاملے پہ باضابطہ طور پہ بات کریں گے۔ تو ہم آتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کچھ دن پہلے کراچی میں یہ سوجا کہ انہوں نے ایک سیاسی اسکورنگ کے لیے، پوائنٹ اسکورنگ کے لیے انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج میں یہ کیا کہ اجرک کی نمبر پلیٹ والی جو اجرک والی جو نمبر پلیٹس تھیں وہ گدھے گاڑیوں میں گدھوں کے گردنوں میں لٹکا دیں، اور اس کے بعد بہت بڑا احتجاج ہوا سندھ میں، سوشل میڈیا پہ جماعت اسلامی کے اس رویے پہ سخت ترین احتجاج ہوا، کیونکہ جماعت اسلامی کو جو اتنے سال، 1 صدی تقریباً ہو گئی ہے سیاست کرتے ہوئے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تہذیب، ثقافت یا تاریخ وہ لوگوں سے اور دھرتی کے لوگوں سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ فقط اجرک کی توہین نہیں کر رہے، وہ فقط نمبر پلیٹس کی توہین نہیں کر رہے، وہ سندھ کی دھرتی، اس کی تاریخ، اس کی ثقافت اور خصوصی طور پہ وہ جو سندھی لوگ ہیں ان کی وہ شعوری طور پہ بے عزتی، بے توقیری کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کی، نہ فقط کی، چلو انہوں نے یہ ہو گئی، اگر ہم ان کو تھوڑا بھی پریولیج دیں اور ڈاؤٹس، بینیفٹ آف ڈاؤٹس دیں اور یہ سمجھیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، اور پھر جو جماعت اسلامی جو سندھ کا چیپٹر تھا انہوں نے کچی پھیکی کوئی معذرت بھی کر لی، ہم نے قبول بھی کر لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پہلی بات یہ ہم سمجھاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ احتجاج تھا، سیاسی احتجاج تھا۔ اگر یہ کسی نے کہا، اور ہمارے اچھے دانشور دوست نصیر میمن صاحب نے کہا کہ اگر نمبر پلیٹ پہ یہ احتجاج کرنا ہے، بالفرض کہ اسلام آباد کی نمبر پلیٹ پہ جماعت اسلامی ناراض ہو، اور اسلام آباد کی نمبر پلیٹ وہ چاہے گی کہ وہ گدھے کی گردن میں ڈالے؟ نہیں چاہے گی۔ کیوں نہیں چاہے گی؟ کیونکہ اس پہ بادشاہی مسجد، فیصل مسجد بنی ہوئی ہے، فیصل مسجد نمبر پلیٹ پہ بنی ہوئی ہے، تو مذہبی پوائنٹ آف ویو کے اتنی رچ جو جماعت ہے وہ اس طرح کی نہیں کرے گی، لیکن تہذیبی حوالے سے جو سندھ اتنا رچ ہے، جو اجرک کو اپنی ماں کی جھولی سمجھتا ہے، ماں کی گود سمجھتا ہے، اجرک کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہے، وہ اپنے سر پہ رکھتا ہے، اس سے جو تقدس اور جو گہرائی ہے یا جو انسپائریشن ہے، یا جس اجرک کو وہ اپنی روح سمجھتا ہے، جماعت اسلامی کو سندھ میں رہتے ہوئے 1 صدی، پونی صدی ہوئی ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ان کا سندھی لوگوں یا سندھ دھرتی سے ان کا کس طرح وابستگی ہے، وہ اجرک کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سیاسی احتجاج کیا، اور اجرک والی نمبر پلیٹس گدھے جو انہی کی مینٹلٹی کے تھے، میں تو یہی کہوں گا نا، وہی ان اور جو پہننے والے اور پہننے والوں میں کیا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ پہنانے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سندھ کے لیے کتنی عظیم ہے، پہننے والوں کو پتہ تھا۔ تو یہ دونوں ایک ہی صف میں مطلب یہ معذرت سے یہ سخت الفاظ ہیں، لیکن کوئی ذی شعور، سیاسی شعور رکھنے والا، تہذیبی شعور رکھنے والا، تاریخی شعور رکھنے والا، ثقافتی شعور رکھنے والا، سماجی شعور رکھنے والا ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، اور جو کرتا ہے وہ سمجھیں کہ ان تمام علوم سے نابلد ہے، ناواقف ہے، اس کا شعور، اس کا عقل اس کو یہی اجازت دیتا ہے جس طرح جماعت والوں نے کیا۔ سیاسی احتجاج تھا، آپ کریں سیاسی احتجاج، آپ حکومت کے جو ہیں وزراء ہیں ان کے پتلے آپ جلائیں، آپ ان کے جو ہے آپ جھنڈے جلائیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کرتے آ رہے ہیں نا۔ تو آپ کو یہی ٹارگیٹ بنانا تھا اجرک کا۔ اصل اس کے پیچھے کہانی
اور ہے. کہانی یہ ہے، یہ ایک نفرت کا اظہار ہے. جماعت اسلامی منافق ترین اور نفرت سے بھرپور جماعت ہے، اور اس کا کردار ہی شروع سے جب سے یہ قائم ہوئی ہے، یہ کردار ان کا 71 سے لے کر پرویز مشرف کے دور، اور یہ میں تو کہوں گا یہ جو گدھے ملے تھے ان کو، ان تک یہ ان کا ہی یہ کردار رہا ہے. یہ بالکل میں یہ تنقید یہ میں پروگرام کر رہا ہوں نا، بالکل میں ان کو اپنا رد عمل دے رہا ہوں. سندھ کا جو رد عمل تھا، اچھا ہوا یہ کہ جماعت اسلامی نے یہ کیا، گند کیا، اس کے بعد معذرت کی ہلکی پھلکی سندھ کی جو جماعت تھی. اچھا یہ ہو گئی. اس کے بعد یہ حافظ نعیم صاحب ہیں جو نئے نئے امیر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ جو احتجاج تھا، جو لڑکوں نے احتجاج کیا ان سے یہ ہو گیا، لیکن وہ جسٹیفائی اپنے جملوں میں کیا کریں وہ ذرا سنیں. جہاں تک اجرک کی بات ہے، اجرک تو ظاہر ہے ہمیں اس میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے جماعت اسلامی کو کہ اجرک کی کون عزت کرتا ہے کون نہیں کرتا. اجرک کی وہ لوگ عزت نہیں کرتے جو اجرک سندھی کلچرل ڈے پر اپنے پیروں میں چپلیں اجرک کی بناتے ہیں. وہ عزت نہیں کرتے کہ جو موزے اس کے بناتے ہیں. وہ عزت نہیں کرتے جنہوں نے نمبر پلیٹیں بنا کر کیچڑ میں جاتی ہے گاڑی. انہوں نے کیا کہا، وہ جسٹیفائی کس طرح کر رہے ہیں، وہ جسٹیفائی اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خود جو سندھ کے اجرک ہے اس کی بے توقیری کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں. گدے گاڑی کی جب ریس ہوتی ہے اس میں اجرک کا جھنڈا لگایا جاتا ہے، وہ اجرک زمین پہ پڑی رہتی ہے. کیچڑ میں جب گاڑی چلتی ہے تو اجرک والی نمبر پلیٹ پہ کیچڑ لگ جاتی ہے. جوتے لوگوں کے ڈیزائن، اجرک والے ڈیزائن کے جوتے پہنائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، وہ پہنتے ہیں لوگ. یہ ایک جسٹیفیکیشن اور بھونڈی قسم کی جسٹیفیکیشن ہے. خیر حافظ نعیم کوئی اتنا بڑے لیول کا پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں ہے، کوئی اس کو کوئی نہ دانش ہے نہ اس کا کوئی عقل ہے، لیکن کم از کم وہ نفرت تو اس طرح نفرت کے ایک عمل والے، ایک گھٹیا قسم کا جو عمل کیا گیا تھا اس کو جسٹیفائی تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ پھر سے سندھ میں ایک باضابطہ طور پہ غصہ وہ ریکارڈ کروایا گیا، احتجاج ریکارڈ کروایا گیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ اس لیول کا بندہ جو جماعت اسلامی کا امیر ہو، اور وہ جو ایک غلطی ہوئی ہے، حالانکہ غلطی بھی نہیں، انہوں نے شعوری طور پہ کوشش کیا، کیونکہ جماعت اسلامی تہذیبوں اور ثقافت کی دشمن ہے. ایک بالکل ذہنی نظریاتی مطلب ریجڈ قسم کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی پیروکار ہے اور اس کی مبلغ ہے. انہوں نے ہی اتنا جو سوسائٹی، جس طرح آپ ابھی کنجسٹڈ سوسائٹی جو ہے، پولرائز سوسائٹی جو پیدا کی ہے، وہ جماعت اسلامی کا کردار ہے، مہربانی ان کی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیشنلٹی ہے یا نیشنلزم ہے یا ثقافت ہے یا تہذیب ہے یا تاریخ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر حیثیت ہے تو ہمارے پروگرام کی ہے جو ہم اپنا نظریہ، مذہبی نظریہ جو دوسروں پہ امپوز کریں. تو یہ امپوزیشن والا جو ان کا اور دماغ ایک ان کا خراب یہ ہے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم بڑے معتبر، ہم بڑے ڈسپلینڈ لوگ ہیں. بابا ڈسپلینڈ کو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں گند ہے، آپ کے ذہن میں نفرت ہے، منافرت ہے، منافقت ہے، تعصب ہے، تہذیبوں سے نفرت ہے آپ کو، ثقافت سے نفرت ہے آپ کو، اجرک سے نفرت ہے آپ کو. آپ کریں نا فیصل مسجد کی نمبر پلیٹس آپ اسلام آباد میں کریں احتجاج اس طرح کا، آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ کو وہ پتہ ہے کہ وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ پہ فتوے لگ جائیں گے. لیکن سندھی لوگوں کو آگے ان کے خلاف نفرت کے لیے ایک سیاسی نعرے کی آڑ میں نمبر پلیٹ کو، بھلے اس پہ اجرک ہو، آپ تو پھر کل یہی بھی کر دیں گے نا، اس پہ کوئی مقدس چیز لکھی ہوگی آپ تو پھر اپنے گلے میں ڈال دیں گے یا گدھے کے گلے میں ڈال دیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک باضابطہ طور پہ نفرت اور دشمنی ہے، اور یہ دشمنی کی حد تک چلے گئے. تو چلو معاملہ رفع دفع ہو گیا نا، جماعت اسلامی نے معذرت کر لی، ہم نے قبول کر لی، سب نے قبول کر لی، لیکن آپ پھر اس کے اوپر آ کے آپ بیٹھ گئے کہ یہ جی وہ تو ہو گیا لیکن یہ سب خود کرتے ہیں. لیکن یعنی وہ اتفاقی جو ہو جاتی ہے، کیچڑ میں گاڑی چلی جاتی ہے، یا اتفاقی اجرک کوئی گر جاتی ہے کسی گاڑی سے، یا اتفاقی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے اور آپ گدھوں کے گردن میں ڈالیں گے جا کے اجرک. اپنی میں تو آپ کبھی ڈالی نہیں، اپنی گردن میں تو وہ ڈالی نہیں. وہ کون کہہ رہا تھا؟ مرتضیٰ کو آپ کہہ رہے تھے نا، جب لاڑکانہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اجرک زندہ آباد، اور کراچی آتے ہیں تو گدھے کی گردن میں پہنا دیتے ہیں. یہ منافق ترین پارٹی، اور اس کا تو کردار ہی ماشاءاللہ 1973 میں ان کا کردار جو گھٹیا ترین الشمس البدر والا کردار تھا، جس میں انہوں نے پرائیویٹ ڈیتھ اسکواڈ قائم کیے اور بنگالیوں کو ہندو قرار دے کر ان کا قتل عام کیا. تو ہم تو تب سے جانتے ہیں کہ
اور بنگالیوں کا کیا قصور تھا؟ وہ نیشنلسٹ تھے، قوم کی بات کرتے تھے، اپنے صوبے کے حقوق کی بات کرتے تھے، یہ ان کے دشمن تھے۔ پہلے تو انہوں نے فتویٰ یہ ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، مولانا منور حسین ہو، یہ آپ کا حافظ نعیم ہو، یا ان کا بڑا مودودی صاحب ہو، سب فتوے ان کے ہاتھ میں پڑے ہوتے ہیں۔ مودودی صاحب سے خود اختلاف کیے لوگوں نے۔ مودودی یہ جب سے بنی، مودودی صاحب جب ان کے ہیڈ تھے، مودودی صاحب نے سے مولانا امین الدین اصلاحی صاحب، اسرار صاحب جو تھے، انہوں نے سب نے اختلاف کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ تو نظریاتی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح پیش کریں اور پھر اس کو جسٹیفائی بھی کریں۔ ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی طرح ہم اگنور بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر آپ آ کے کراچی میں نفرت پھیلانے کے لیے آپ پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا کوئی بھائی اجرک سندھ کی ثقافت ہے، اجرک سندھ کی تاریخ ہے، وہ کسی پارٹی کی میراث نہیں، وہ پیپلز پارٹی کی میراث نہیں، وہ کسی کی میراث نہیں۔ ہم تو چلو بات کرتے ہیں آفاق کو، تو بڑی چنگاری لگی ہوتی ہے نا آفاق کو، یا ایم کیو ایم مائنڈ سیٹ ہے، وہ بھی اجرک کو اس پہ نا چنگاری لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک قوم کی یہ جو ہے نا وہ علامت ہے یا نشان ہے، یہ قوم کا، یہ ان کی عظمتوں کا نشان ہے، یہ ان کی پہچان ہے، ان کی ثقافت ہے۔ تو سندھی قوم کو تو وہ ویسے ہی نفرت کرتے ہیں جس طرح یہ ہزارہ حافظ نعیم کرتا ہے، جس کو پلا بڑا بھی ادھر روٹی بھی سندھ کی کھا رہا ہے، پانی بھی سندھوں کا پی رہا ہے، لیکن نفرت سندھیوں سے، اور فقط اس بنیاد پہ کیونکہ ان کے جو جماعت ہے اس کے کھانے میں کہیں بھی نیشنلزم وہ حرام ہے، تہذیب حرام ہے، ثقافت حرام ہے۔ وہ رجڈ جو نظریہ ہوتا ہے جس میں اسامہ بن لادن شہید ہوتا ہے، جس میں دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ ان کے مجاہد ہوتے ہیں، مجاہدین والا، بس یہ محمد بن قاسم جس کا ہمارے گلے میں جو انہوں نے ڈالا، سارے لوگ جو ہیں وہ جو قبضہ گیر، تو ان کے ہیرو کون ہیں؟ قبضہ گیر محمود غزنوی بن قاسم، یہ تو ان کے لٹیرے جو بھانت بھانت کے لٹیرے، وہ ان کے جو ہیں وہ ہیرو ہیں۔ تو ایسی جماعت سے کون سی اچھائی جو ہے اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہ ہے مائنڈ سیٹ۔ لیکن دوسرا بھی ان کا پہلو ہے، جماعت اسلامی نے فقط 71 میں الشمس اور البدر والا جو کورس کروایا تھا، فقط وہ نہیں، لیکن اس کے بعد یعنی یحییٰ کے خان کے ساتھ یہ رہے، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ رہے، ان سے مل کر انہوں نے تحریک چلوائی بھٹو کے خلاف، بھٹو صاحب کو پھانسی پہ جماعتیوں نے لٹکایا، تعلیمی اداروں میں انہوں نے غنڈہ گردی کی، دہشت گردی کی، بندوق کلچر، کلاشنکوف کلچر جماعتی گنڈوں نے متعارف کیا سندھ سمیت تمام تعلیمی ادارے پاکستان کے، فقط اس لیے کہ وہاں لوگوں کو تعلیم ملے گی، باشعور ہو جائیں گے۔ اور باشعور شعور کے تو بالکل خلاف ہیں۔ شعور ان کو وہی چاہیے جو مولانا مودودی نے لکھ دیا اپنی کتابوں میں، شعور ان کو وہی چاہیے جو یہ اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ علم کا یہاں دنگ ہو جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ رہے، یحییٰ کے ساتھ یہ رہے، مشرف کی حکومت میں یہ رہے، مشرف کو ووٹ انہوں نے دیا، آمریت کے دائی رہے ہیں، ان کے آمریت کے دوست رہے ہیں، جمہوریت کے دشمن رہے ہیں، ثقافت کے دشمن رہے ہیں، تہذیب کے دشمن رہے ہیں، سندھیوں سے نفرت ہے، ان کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میرے الفاظ بالکل آج تھوڑے سخت ہیں، مجھے غصہ بھی ہے کہ یہ ہوتے کون ہیں اس طرح سندھیوں کی جو صدیوں کی جو تاریخ اور ثقافت ہے اس پہ اس طرح وار کرنے والے۔ آج کے پروگرام کے آخر میں اس حافظ نعیم صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو محبت کی سیاست کرنا سیکھیں، اور جو بدتمیزی، بد کلامی اور بد تہذیبی جو آپ کے کارکن کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی کر کے آپ اپنا قد نہیں بڑھا سکتے۔ آپ نفرت بیچ کے، نفرت کو بانٹ کے محبت خرید نہیں کر سکتے۔ کل آپ کے لیڈر کی تصویر ان گدھوں کی گردن میں ہو سکتی ہے، تھوڑا اس پہ بھی غور کریں، کیونکہ رد عمل شدید سے شدید ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔